إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى في مقام آخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى في مقام آخر: فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. فلسفہ قربانی شریعت کی نگاہ میں کیا ہے اور قربانی کے تعلق سے ہمارے مسلم معاشرے کا رویہ. جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اس مہینے کو بہت سارے اعزازات حاصل ہیں. ماہ ذوالحجہ
بہت ساری خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. زمین اور آسمان کی تخلیق کے ساتھ اللہ نے زمانے کی تخلیق بھی فرمائی اور اللہ نے اسے 12 مہینوں پر مشتمل کیا اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں اور ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ ذو الحجہ بھی ہے. ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور چوتھا ہے رجب. ان مہینوں کی تفصیل حدیث میں موجود ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے. اور یہ آیت قرآن کریم کے ساتھ ساتھ حدیث کے حجت ہونے کی بھی دلیل ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، پورا قرآن اس کی تردید کرتا ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں قرآن میں جو بڑا ہی واضح اور سادہ سے انداز سے ایسے لوگوں کی تردید کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے نظریات کو باطل قرار دیتے ہیں اور ایسے اس شخص کو اور ایسی سوچ رکھنے والی جماعت اور فکر کو یکسر مسترد کیا جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے مہینوں کی تعداد 12 ہے اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں ان حرمت والے مہینوں میں سے کون سے مہینے ہیں، کہیں ذکر نہیں ہے. ہاں حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے وہ 4 مہینے یہ ہیں جس کا ذکر کیا گیا. تو اس ماہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ حرمت والا ہے. اور حرمت کا مطلب کیا ہے کہ فلا تظلموا فیہ انفسکم، جب حرمت والا مہینہ ہو تو اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا. ظلم 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک شرک کر کے ظلم نہ کرنا، نمبر 2 کسی کے ساتھ زیادتی کر کے، کسی کے حقوق کو تلف کر کے، کسی کو نقصان پہنچا کر، کسی کی جو ہمدردی کا پہلو مد نظر رکھنا چاہیے تھا آپ نے اس کو قطع کر دیا، اس کو ختم کر دیا، صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کر دی. یہ ظلم علی الغیر ہے. اور اسی طرح اپنی ذات پر ظلم کی صورت یہ ہوتی ہے آپ نیکی کے راستے کو چھوڑ دیں. آپ روزہ رکھ سکتے تھے، روزہ نہیں رکھا. آپ قربانی کر سکتے تھے، قربانی نہیں کی. آپ کو نماز پڑھنی تھی، آپ نے نماز نہیں پڑھنی. آپ کو صدقہ کرنا تھا، آپ نے صدقہ نہیں کیا. آپ کو رزق حلال کا اہتمام کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کیا. آپ نے نیکی کے راہ کو چھوڑ کر اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا. ظلم کی کوئی بھی قسم ہو، حرمت والا مہینہ شروع ہو جائے تو بالعموم ویسا ہی منع ہے، لیکن جب حرمت والا مہینہ شروع ہو جائے تو اپنی ذات پر ظلم نہیں کرنا. یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے. کفار مشرکین مکہ جب حرمت والے مہینے شروع ہوتے تھے اپنے گھروں میں بیٹھ جایا کرتے تھے. چوری، ڈکیتی، قتل و غارت، لڑائی جھگڑا، قبضہ، مال کو لوٹنا، خون کو بہانا، یہ سارے جرائم جس کے وہ عادی تھے سب چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھروں میں بیٹھ جایا کرتے تھے کہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کا احترام کرنا. جبکہ یہ حکم ہم مسلمانوں کو ہے. تم اللہ اس کے رسول کو مانتے ہو، تمہارے لیے ظلم ویسے ہی حرام ہے، لیکن حرمت والے مہینے شروع ہو جائیں تو اس کا احترام بہت زیادہ کرنا ہے، ظلم کی ہر قسم سے بچ کر. دوسرا اس مہینے کو جو اعزاز حاصل ہے وہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک عظیم رکن حج بیت اللہ، اس کی ادائیگی کا یہ سیزن ہے، موسم ہے اور مہینہ ہے. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج کے مہینے معلوم ہے، جو ان مہینوں میں حج کی نیت کر لیتا ہے پھر اسے چاہیے کہ فسق و فجور کو چھوڑ دے، لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے، بیہودہ گفتگو کو چھوڑ دے. یہ بھی حجت حدیث کی دلیل ہے. اللہ نے فرمایا حج کے مہینے معلوم ہے، تو وہ کون سے مہینے ہیں؟ پورا قرآن دیکھ لیں آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں. ہاں حدیث بتاتی ہے کہ آپ حج کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں ماہ شوال سے. شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ 3 مہینے حج کے ہیں. 2 مہینے سفر کے لیے اور تیسرا مہینہ ماہ ذوالحجہ، 8 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک حج کی ادائیگی کے لیے. پورے قرآن میں کہیں اس کی تفصیل موجود نہیں. تو حدیث کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا.
اور قرآن اور حدیث دونوں لازم اور ملزوم ہے. اسلام کی ہر چیز جس پر آپ نے عمل کرنا ہے وہ یہیں سے لینی ہے اور یہیں سے دینی ہے. جو یہاں موجود نہیں ہے وہ کہیں سے نہیں لے سکتے اور نہ ہی وہ دین بن سکتا ہے. ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار وہ کفر ہے. آپ قرآن کا انکار کر دیں کفر ہے, صحیح حدیث کا انکار کر دیں کفر ہے, وہ دار اسلام سے خارج ہے. پھر یہ حج بیت اللہ, یہ دو اعزاز رکھتا ہے ماہ ذوالحجہ حج کے تعلق سے. نمبر ایک, صرف ذوالحجہ کے ان دنوں میں 8 سے لے کر 13 تک ان دنوں میں ہی حج ہو سکتا ہے. اور نمبر 2, حج کی ادائیگی کے لیے مقامات بھی خاص ہیں, اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر حج نہیں ہو سکتا. ہر عبادت کا کوئی بدل ہوتا ہے. اگر آپ نے ظہر نہیں پڑھی, عصر کے وقت میں جا کر اگر ظہر پڑھ لیتے ہیں جمع کر کے تو یہ جائز ہے. ایک نماز آپ بھول گئے, پھر وہ کسی اور نماز کے وقت یاد آتی ہے تو آپ ادا کر سکتے ہیں, حتیٰ کہ اگلے دن اگر یاد آتی ہے تو ادا کر سکتے ہیں. 8 سے لے کر 13 ذوالحجہ تک اگر حج نہیں کر سکے تو پھر اس کے بعد آپ کسی دن حج نہیں کر سکتے, اس کی قضا کے لیے متبادل دن نہیں ہے. اور جو مقام مخصوص ہے اس کے علاوہ حج نہیں ہو سکتا. لیکن المیہ ہے ہمارے مسلم معاشرے, ہماری ریاست کے لیے, حکمرانوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی, کہ نام نہاد مسلمان مشرکین مکہ سے بھی بدتر جنہوں نے آج ہماری سرزمین پر ایسے مقامات مختص کر دیے گئے ہیں جہاں پر حج ہوتا ہے. یہ غریبوں کا حج. مدین کے اندر ایک علاقہ ہے لواری, جہاں پر حج کے نام سے موسم حج کا اہتمام کیا جاتا ہے. آپ دادو میں چلے جائیں, 7 کے اندر, لال شہباز کے اندر, وہاں لوگ قبروں کا طواف کرتے ہوئے, کنکریاں مارتے ہوئے, گندے پانی کو زمزم کا تصور دیتے ہوئے وہاں سے وہ ساری چیزیں لے کر آ رہے ہوتے ہیں. ہم غریبوں کا حج ہے. بلوچستان کے اندر ایک جگہ مخصوص ہے جہاں پر حاضری دینے کو کہا جاتا ہے, یہاں آ گئے تو آپ نے حج کر لیا. کیسے کیسے مقامات ہیں. پاک پتن میں ایسا مقام ہے جہاں سے گزر گئے آپ کے لیے جنت واجب ہو گئی. مجھے بتائیے, مسلم ریاست میں مسلمان حکمرانوں کی موجودگی میں, مسلمانوں کی موجودگی میں یہ برداشت کیا جا سکتا ہے؟ لیکن ہمارے یہاں ہو رہا ہے. چپا چپا زمین پر شرک کے اڈے قائم ہے. یہ جو قربانی کا فلسفہ ہے جس کا ابھی ذکر میں کروں گا, اس کی بنیاد ہی شرک کے اڈوں کا کلا کما کرنا ہے. شریعت کا یہ فلسفہ ہے. اور یہاں پر تو مشرکین مکہ کا تصور دیکھیں اس معاملے سے کہ حج بیت اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر حج کے تصور کو انہوں نے برداشت نہیں کیا تھا. بیت اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ حج یا کوئی اور مقام جس کو یہ والی حیثیت دی جائے انہوں نے برداشت نہیں کیا تھا. جیسا کیسا وہ بیت اللہ کا حج کرتے تھے اسی جگہ پر آیا کرتے تھے. اور یہ کوئی تصور ہے کہ فلاں جگہ حاضری دے دیں آپ اور آپ کو حج کا ثواب ملے گا؟ غریبوں کا یہ حج ہے, مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا, یہ کفار کا ہو سکتا ہے. لہذا ہماری بھی ذمہ داری ہے ایسے مقامات کی نشاندہی کریں اور لوگوں کو روکیں. اور یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے ایسے علاقوں کو اور ایسے اڈوں کو بالکل مسمار کر دیا جائے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تیسری خصوصیت جو اس ذوالحجہ کو حاصل ہے وہ عشرہ ذی الحجہ, جس کے فضائل, جس کے احکام اور مسائل آپ بارہ سنتے رہتے ہیں. اس جیسا کوئی عشرہ نہیں ہے. ایک اور خصوصیت جو اس ماہ کو حاصل ہے وہ عرفہ, 9 ذی الحجہ کا روزہ. آج مسلمانوں نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ کر ایک عظیم فضیلت سے اپنے آپ کو ہمکنار کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے, 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے, رب العالمین اس کے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. 2 سال کے صغیرہ گناہ, ایک گزرا ہوا اور ایک آئندہ سال. ویسے تو سنن نسائی کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے یصوم 9 ذی الحجہ, 9 ذی الحجہ تک کے روزے رکھتے تھے, 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک. اور دوسرا یہ کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ, آپ مدینہ میں رہے جب تک آپ نے حج نہیں کیا, آپ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتے تھے. ایک سے زائد روزے رکھنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن یہ روزہ عظیم فضیلت کا حامل ہے.
اور اس کی وجہ یہ دن بڑا ہی عظیم ہے. لیلۃ القدر میں آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں، اور جب یوم عرفہ ہوتا ہے خود رب العالمین نزول فرماتا ہے کما یلیق بجلالہ، اور فرشتوں پر فخر کر رہا ہوتا ہے. تو یہ حجاج کے لیے جب وہ میدان عرفہ میں ہوں ان کے لیے عظیم دن ہے، اور دنیا جہاں میں رہنے والے لوگ 9 ذی الحجہ کو یہ روزہ رکھ کر یہ عظیم فضیلت حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک عظیم خصوصیت آپ جانتے ہیں، جو ہجرت کا سفر ہے مکہ سے مدینہ، اس مہینے کو یہ خصوصیت حاصل ہے، اس سفر کے اسباب اور محرکات ماہ ذو الحجہ کے اندر طے ہوئے تھے. نبوت کا 11واں سال، نبوت کا 12واں سال، نبوت کا 13واں سال ماہ ذو الحجہ میں، 11ویں سال میں 6 افراد میں، 12ویں سال میں 12 افراد میں، اور 13ویں سال میں 70 سے زائد افراد نے حج کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ جا کر خفیہ ملاقات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ آنے کی آپ کو دعوت دی، اور آپ نے اس دعوت کو قبول کیا، اور یہ اسباب بنے سفر ہجرت کے جو اسی مہینے میں ہوئے. ایام التشریق یہ عظیم خصوصیت ہے اس مہینے کی. ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذبح و ذکر اللہ. یہ تشریق 11 ذو الحجہ، 12 ذو الحجہ، 13 ذو الحجہ حجاج مینا میں رات گزارتے ہیں. اور ہمارے لیے کیا ہے؟ ان دنوں میں آپ جانور ذبح کریں، اس دن آپ اللہ کا ذکر کریں، تکبیرات، تحمیدات، تسبیحات، تحلیلات، اور پھر جانور کو ذبح کر کے تکبیرات کے ذریعے، پھر تسبیحات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں، اور ساتھ میں جو اللہ کے قرب کے لیے جانور ذبح کیا ہے اسے خوب کھائیے. اور ایک اور اہم سب سے عظیم جو خصوصیت ہے اس مہینے کی وہ ہے 10 ذو الحجہ. اعظم الایام عند اللہ یوم النحر. اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن وہ قربانی والا دن ہے. یہ پورا عشرہ عظیم ہے، دن افضل ہے، ازکیٰ ہے، اعظم ہے، لیکن ان میں 9 ذو الحجہ بہت ہی عظیم، پھر 10 ذو الحجہ اس کو بھی عظیم ترین دن قرار دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کرنا، قولا و فعلا، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی مثال نہیں ہے. حجاج تلبیہ پڑھ رہے ہیں ایک ہی لباس میں، اور سارے کے سارے حجاج کی طرف سے قربانیاں ذبح ہو رہی ہیں. اور اسی 10 ذو الحجہ دنیا جہاں میں رہنے والے مسلمان اپنا خوبصورت قیمتی رزق حلال میں سے پسندیدہ ترین بے عیب جانور ذبح کر کے اللہ رب العزت سے توحید کی محبت، الفت اور مودت اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. اب آتے ہیں ہم اپنے اہم موضوع کی طرف کہ فلسفہ قربانی ہے کیا اور ہم کہاں کھڑے ہیں. کیا وجہ ہے دنیا جہاں میں اتنا بڑا عمل، اتنی عظیم اور قیمتی جو جانوں کا اللہ کے سامنے نذرانہ پیش کرنا، اس کے پیچھے شریعت نے فلسفہ کیا رکھا ہے؟ دیکھیں، جانور کو ذبح کرنا، کھال اتار دینا، پائے بنا لینا، گوشت کھا لینا، یہ تو ہر دن ہی ہوتا ہے، روزانہ ہی ہو رہا ہوتا ہے. ہزاروں جانور ذبح ہو رہے ہیں، لوگ گوشت کھا رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، ہوٹلنگ کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. ایک دن مخصوص کر کے قیمتی ترین جانور، خوبصورت جانور، شرائط کے ساتھ بے عیب جانور، سب کے ساتھ ایک ہی انداز سے ذبح کرا کے شریعت کیا سبق دینا چاہتی ہے، وہ چند ایک اسباب اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ فلسفے کو سمجھیں. صرف چھری چلانا کافی نہیں ہے، اس فلسفے کو سمجھنا ہے. اگر یہ سمجھ گئے تو قربانی قبول ہے، ورنہ قربانی قبول نہیں ہے. سب سے پہلا فلسفہ جو شریعت نے اس قربانی میں رکھا ہے وہ آپ کا اخلاص ہے. اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم،
تم جانور ذبح کرتے ہو، اللہ نے حکم دیا ہے قیمتی جانور ذبح کرنے کا، دیکھو نہ اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، کوئی بھی چیز نہیں پہنچتی، بس اللہ کی طرف جو تمہاری اس ذات سے جو چیز پرواز کر کے جائے گی وہ تمہارے دلوں میں چھپا ہوا اخلاص ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس شخص نے کوئی عمل کیا اور اس عمل کے پیچھے مقصود اللہ کی رضا ہے تو پھر اسے اللہ کی رضا ملے گی، لیکن اگر عمل کرنے سے پیچھے، عمل کرنے کے حوالے سے اللہ کی جو اللہ کا تقوی اور اخلاص مقصود نہیں ہے تو پھر یہ خون، گوشت اور ہڈی اور یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا، اللہ کی طرف پرواز کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اخلاص، اور اخلاص میں کون سی چیز ہے؟ ریاکاری سے بچنا۔ یقین جانے ہمارے معاشرے میں اس سوشل میڈیا نے اور یہ یوٹیوبرز نے اور ٹک ٹاکرز نے جو ہماری عبادت کا ستیہ ناش کیا ہے نا، اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب دیکھیں لائٹنگز لگی ہوئی ہے، لائٹنگ ہے، ویڈیوز بن رہی ہیں اور بلائے ہوئے سوشل میڈیا کے جو فنکار اور اداکار اور آپ کے جانوروں کی نمود و نمائش کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ڈال کر لائکس اور فالوورز بڑھائے جا رہے ہیں اور آپ اپنی قربانیوں کا یوں نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی قربانی کا انداز کیا تھا؟ تو فرماتے ہیں ہم ایک قربانی کرتے تھے اپنے گھر والوں کی طرف سے، ایک قربانی، صرف ایک قربانی، فصارت کما ترا حتی تباہ الناس فصارت کما ترا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جیسے جیسے دور آگے بڑھا، یہ اس دور کی بات کر رہے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تھا کہ ہم ایک قربانی کرتے تھے اپنی فیملی کی طرف سے، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ لوگوں میں فخر شروع ہو گیا، لوگوں میں مقابلہ شروع ہو گیا، اس کا جانور ایسا ہے تو میرا اس سے بہتر آئے گا، تم کتنے میں لائے ہو؟ میں اتنے میں لایا ہوں، تمہارا ایک ہے تو میرے دو ہیں، تم 3 لائے ہو تو میں 4 لایا ہوں، تمہارا نام ہے تو میرا اس سے زیادہ نام ہوگا، تمہاری گلی جانوروں سے بھر چکی ہے تو میری بھی بھر جائے گی۔ اب تو لوگ آپس میں فخر کر رہے ہیں، جہاں تک کہ تم نے یہ منظر دیکھ لیا، یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں تابعین سے۔ اور آج کے دور کو دیکھتے تو کیا ہوتا؟ آج کے دور میں قربانی الا ماشاء اللہ ایسے مخلص بندے بھی ہیں جو اپنی استطاعت کے مطابق ایک قربانی لا کر اللہ کی راہ میں اسے قربان کر دیتے ہیں، ورنہ اجتماعی معاملہ یہ ہے سوائے فخر، غرور، شہرت اور ریاکاری کے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ 50 لاکھ کا جانور، 1 کروڑ کا جانور، پھر اس کی نمود و نمائش ہو رہی ہے میں نے 1 کروڑ کا خریدا ہے، فلاں نے اتنے پیسے لگا لیے اور وہ فلاں سیٹ ہے لہذا یہ سیٹ اتنے پیسے لگا کے جائے گا، یہ میرا جانور خرید لے گا۔ جانور آپ خوبصورت لے لیں لیکن ایسا جانور نہ لیں جس کی وجہ سے آپ کی شہرت اور آپ کے اخلاص، آپ کی شہرت پیدا ہو اور آپ کا اخلاص ختم ہو جائے۔ ایک جانور آپ اپنے گھر میں باندھیں، خوبصورت، مناسب، جس کا گوشت بھی پھر آپ کھائیں۔ یہ 50 لاکھ والا جانور لے کر یہ کھاتے نہیں ہیں، پھر یہ غریبوں میں دیکھتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ جن انجیکشن کے ذریعے، جن دوائیوں کے ذریعے پلا ہے، اس کا گوشت کھانے کے قابل نہیں ہے، یہ صرف نمود و نمائش کے لیے ہے۔ پھر آپ یہ اس 50 لاکھ جانوروں سے جس کی وجہ سے آپ کی شہرت پیدا ہو رہی ہے، آپ کے اندر فخر پیدا ہو رہا ہے، ریاکاری پیدا ہو رہی ہے، نام پیدا ہو رہا ہے، آپ ایک چھوٹا سا جانور لائیں، مناسب، خوبصورت سا، اور اس کے بعد پھر بقیہ پیسوں سے آپ قربانی خریدیں اور غریبوں میں تقسیم کر دیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کی 10 قربانیاں ہو سکتی ہیں، 20 قربانیاں کر سکتے ہیں، لیکن وہ خوشی جو ایک قربانی ایک غریب انسان کے گھر میں جانور کھڑا کر کے آپ دیں گے، آپ کی گلی میں وہ 50 کروڑ کا جانور کھڑا ہو جائے، نہ تو رب کی رضا ملے گی، نہ آپ کو خوشی محسوس ہو سکتی ہے سوائے شہرت اور ریاکاری کی۔ یہ آپ کی سنت ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ جو غریب تھے،
جن کے پاس قربانی کے وسائل نہیں تھے، آپ جانور خریدتے اور ان صحابہ اکرام کے گھروں میں اور ان کو تقسیم کر دیتے، جاؤ جا کر اللہ کی راہ میں یہ قربانی کرو۔ اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہو سکتی؟ ہمارے ملک میں کتنے لوگ جانور کرتے ہوں گے، بلکہ اس مہنگائی کی وجہ سے اور پھر زیادہ ریٹ لگانے کی وجہ سے اور مہنگے جانوروں خریدنے کی وجہ سے جانور کی قیمت آسمان پر چھوتی ہے۔ جو 2 سال 4 سال پہلے آسانی سے جانور ذبح کر لیتے تھے یا قربانی میں حصہ شامل کر لیتے تھے، ان کے لیے بھی ناممکن ہو گیا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ فتنے باز یوٹیوبرز، ریاکار کی پتلیاں ہیں یہ، جنہوں نے ہماری عبادات کو بھی خراب کر دیا۔ تو قربانی کا فلسفہ اخلاص، اللہ نے یہ نہیں دیکھنا یہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس صرف 20,000 روپے تھے، 20,000 میں چھوٹا سا دمبا لے کر آیا ہے، یہ چھوٹا سا بکرا ذبح کر رہا ہے، اس میں گوشت بھی 5 کلو ہوگا، 6 کلو ہوگا، اس کو اخلاص، اس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ میں نے تو قربانی اس کی قبول کرنی ہے جو 50 لاکھ کا بچڑا لایا، بالکل نہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کتنی محبت کے ساتھ میرے اس فریضے کو، میری اس سنت کو، میرے اس طریقے کو، میرے اس امر کو میرا یہ بندہ اپنی استطاعت کے ساتھ کس قدر محنت کے ساتھ اس نے جانور کو ذبح کر کے میرے تقرب کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ صرف یہ دیکھے گا۔ حدیث ہے نا بڑی مشہور، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، کون کتنا مالدار ہے اور سیٹ نے کتنے جانور ذبح کیے۔ اللہ صرف کیا دیکھتا ہے؟ تمہارا عمل، اور اس عمل کے پیچھے تمہارے دل میں اخلاص کتنا ہے، بس دل کا خلوص اللہ نے دیکھنا ہے۔ اگر آپ 1 دینار بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں اخلاص کی وجہ سے، 1,00,000 دینار پر یہ غالب آ جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں 1 جو مٹھی کی خرچ کی ہے، فرمایا احد پہاڑ سونے کا خرچ کر کے بھی تم میرے صحابہ کے اس اجر کو پانا چاہو گے تو نہیں پا سکتے۔ اس کے پیچھے اگر آپ سبب تلاش کریں گے تو اخلاص، جو خلوص اور اخلاص صحابہ کا تھا، اس کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کے اندر وہ اخلاص پیدا نہیں ہو سکتا۔ اخلاص پیدا کیجئے۔ پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانور کون سا لائے، کتنا قیمتی ہے، اور اس کے ریٹ بتاتے رہیں اور دوسروں سے پوچھتے رہیں، بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے لائیں، ان کو باندھ دیں، پردہ کر سکتے ہیں تو پردہ کر دیں۔ اگر لوگ آئیں اور تصویریں بناتے، ویڈیو بناتے، آپ کی تعریف کرتے ہیں، اس سے بچنا چاہے تو بچیں۔ پھر آخری دن لائیں، رات کو لے آئے تاکہ صبح ذبح ہو جائے۔ اگر ریاکاری کے پیدا ہونے کے امکانات ہیں تو اس سے جتنا بچ سکتے ہیں اتنی بچنے کی کوشش کریں۔ دوسرا فلسفہ کیا ہے؟ دوسرا فلسفہ یہ ہے، اللہ چاہتا ہے عبادت جوانی کی ہو، عبادت جوانی کی ہو۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں کہا گیا ہے کہ 4 قسم کے عیب نہ ہو، وہ کانا نہ ہو، وہ لنگڑا نہ ہو، وہ اندھا نہ ہو، اور اتنا کمزور بوڑھا لاگر کہ گوشت نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ ایسا جانور اللہ کو قبول نہیں۔ اللہ کو صحت مند، توانا، جوان، پھرتیلا، قوت والا، گوشت والا وہ جانور پسند ہے، بے عیب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے میں اگر آپ عبادت کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی، وہ عبادت قبول ہے، لیکن جو پسندیدہ اللہ کے ہاں عبادت ہے وہ جوانی کی ہے۔ اس لیے کل قیامت کے دن جو 5 سوالات ہونے ہیں، پوری عمر کا سوال الگ ہے، جوانی کا سوال الگ ہے۔ جو عرش الہی کے سائے میں لوگ آئیں گے، ان میں نوجوان افراد، شاب نشا فی عبادت اللہ، جس نوجوان نے اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں گزارا، انہیں اللہ VIP مہمان بنا کر اپنے عرش الہی کے سائے میں جگہ دے گا۔ اے نوجوان، جس جانور کو بے عیب تلاش کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکلا ہے، کہ ایسا جانور جو بے عیب ہو لے کر اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ اگر تیرے اندر عیب ہے تو یہ بھی پڑھ لے، قرآن کریم میں قربانی کا ذکر ہے جس میں جانور کے اندر عیب نہیں تھا، جانور میں عیب نہیں تھا، لیکن قرآن کے 5ویں پارے میں یہ بات مذکور ہے، اے قربانی کرنے والے کے اندر عیب تھا، اللہ رب العزت اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔
یہ عیب کس کے اندر تھا؟ قربانی میں نہیں، یہ عیب تھا قربانی کرنے والے کے اندر۔ حابیل اور قابیل کا قصہ آپ سب جانتے ہیں، سب نے پڑھا ہے۔ رب العالمین نے اس میں یہ بتایا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی نہیں ہوئی، اس لیے کہ دل میں کیا تھا؟ اپنے بھائی سے جیتنا، اپنے بھائی سے مقابلہ کرنا، کہ اس سے بہتر جانور لا کر ذبح کر کے اس سے جیتوں گا اور اس کو میں نے ہرانا ہے۔ یہ بھی ایک عیب ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے یہ بھی عیب ہے، آپ کی داڑھی نہیں ہے یہ بھی عیب ہے، آپ کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے یہ بھی عیب ہے، رزق حرام ہے یہ بھی عیب ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، ہاتھ میں کڑے ہیں اور گلے میں آپ نے تعویذ کا پھندا ڈالا ہوا ہے یہ بھی عیب ہے، آپ نشہ کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں یہ بھی عیب ہے، اور آپ نے حقوق العباد تلف کر رکھے ہیں یہ بھی عیب ہے، رشتہ داریوں سے آپ قطع تعلقی کر کے بیٹھے ہیں یہ بھی عیب ہے۔ اتنا زیادہ عیبوں سے گھرا ہوا انسان، اور جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر کر کے وہ اگر اسے ذبح کر کے وہ چاہتا ہے میں اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لوں، واللہ اسے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ حابیل اور قابیل کا قصہ یہ بتاتا ہے جتنا ضروری ہے جانور کو بے عیب رکھنا، اتنا ضروری ہے جانور کی قربانی کرنے والے کا بھی عیب ہونا۔ اس لیے تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اس لیے کہ اس کے دل میں بھی کوئی عیب نہیں تھا، اس کی جو قربانی ہے اس میں بھی کوئی عیب نہیں تھا۔ آسمان سے آگ آتی ہے اور اس وقت قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی آپ جانور ذبح کر کے رکھ دیں، آسمان سے آگ آتی تھی اور اسے راکھ کر دیتی تھی، اور جس کی قربانی کو آگ نے نہیں جلایا وہ مسترد ہو جاتی تھی۔ جانور ذبح کیا حابیل نے بھی، جانور ذبح کیا قابیل نے بھی، لیکن اتفاق ایسا ہوا آگ آتی ہے اور حابیل کے جانور کو وہ ختم کر کے چلی جاتی ہے، قابیل کے جانور کو اس نے ٹچ بھی نہیں کیا۔ جانور بہترین، پاکیزہ، خوبصورت، بے عیب، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر عیب تھا، بھائی کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا، ناانصافی کر رہا تھا، اور جو حق اس کا تھا اس حق کو چھیننے کی کوشش کر رہا تھا، جس کی وجہ سے رب العالمین نے اس قربانی کو مسترد کر دی۔ حقوق پر ڈاکہ ڈال کر 20 جانور بھی ذبح کر لیں، 1 کروڑ کا بھی جانور ذبح کر لیں، آپ اس سے اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ قربانی کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور اللہ کے قرب کی بنیاد فرائض کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، فرض نماز کو چھوڑ کر ایک بندہ قربانی کرتا ہے، تو مجھے بتائیے عید کا دن ہے، صرف عید کا دن، نماز عید سنت موقدہ ہے، فرض نہیں ہے، فجر کی نماز فرض ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو عیدگاہ میں پہنچے ہوتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، نماز عید پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہے نماز پڑھیں گے تو قربانی ہوگی، نماز نہیں پڑھیں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ یہ ہر نماز کے لیے شرط ہے، نمازی ہوگا تو قربانی ہوگی۔ قرآن کی دونوں آیات میں اللہ نے یہی پیغام دیا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے پیغمبر سے کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ یہاں پر بھی قربانی سے پہلے نماز ہے۔ سورہ کوثر میں فرمایا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ یہاں پر بھی پہلے نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا، جس نے نماز پڑھی جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، واستقبل قبلتنا، ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا، نسک نسکنا، پھر اس نے قربانی کی جس طرح ہم قربانی کرتے ہیں، تو اس کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ ومن نسک قبل الصلاۃ فلا نسک له، نماز پڑھی نہیں ہے اور قربانی کرنا شروع کرے تو نماز سے پہلے ہونے والی قربانی اللہ کیا مسترد ہے، قبول نہیں ہوگی۔ تو فلسفے کو سمجھیے، پہلا فلسفہ اخلاص اور تقوی، اور دوسرا فلسفہ یہ ہے کہ آپ جس طرح جانور کو دیکھتے ہیں کہ یہ بوڑھا ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، یہ قربانی میں نہیں چلے گا، تو اللہ کی بندگی کے لیے آپ بھی مستعد ہو جائیے۔ یہ جو جوانی ہے اس جوانی کو بے عیب کر دیجیے اللہ کی بندگی کے ساتھ۔ اگر اس میں بندگی نہیں ہے تو یہ جوانی عیب دار ہے۔ اللہ کو عیب زدہ انسان پسند نہیں ہے، اللہ اسے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ محسنین سے۔ اور محسنین کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا جہاں ذکر آیا، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا، اللہ نے محسنین کے لقب سے انہیں ملقب کیا۔ یہ ہے محسن، بچہ بھی بے عیب،
اور والد بھی بے عیب، دونوں نے جو قربانی پیش کی تھی وہ قربانی بھی بے عیب تھی اور قربانی کرنے والے بھی بے عیب تھے۔ اللہ نے فرمایا ہم محسنین کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں، یہ تو ہمارے مخلص اور چنے ہوئے بندے ہیں۔ تیسرا فلسفہ اس قربانی میں جو اللہ نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اپنا بہترین اور قیمتی سرمایہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنے پسندیدہ مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تم نیکی کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جس سنت پر عمل کر رہے ہیں وہ رسول اللہ کی بھی سنت ہے، وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، یہ سب سے عظیم قربانی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اولاد انسان کا سب سے قیمتی مال ہے جس پر وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو آنچ نہیں آنے دیتا۔ خواب دیکھا، کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کا یہ حکم ہے۔ بیٹا بھی بے عیب ہے، کہا ابا جان یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جو آپ کو حکم ملا ہے کر گزریے، آپ اپنے بیٹے کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ بتائیے کائنات میں اس سے بڑھ کر کسی نے کوئی قربانی دی ہوگی؟ اس سے بڑھ کر کوئی قربانی ہے؟ بڑھاپے میں بیٹا ملا، خوبصورت بیٹا ہے، فلما بلغ معه السعی، اب چلنا شروع کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم چھری اٹھاؤ، جس بیٹے کو بڑھاپے میں تجھے ملا ہے، سہارا ملا ہے، رو رو کر مانگا ہے، بہت خوبصورت بچہ، اب یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہے، چل رہا ہے، تجھے اگر اللہ سے پیار ہے، اللہ سے محبت ہے، تو اس کا وفادار ہے، تو اس بچے کو ذبح کر دے۔ میری محبت میں خلت کا یہ انتہا درجے کا مقام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں سوچا اے پروردگار بڑی مشکل سے تو سہارا ملا ہے، بڑھاپے میں سہارا ملا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے ذبح کر دیا تو کیا ہوگا، اسے تیری راہ میں قربان کر دیا تو کیا ہوگا؟ نہیں، محبت جب اللہ سے کی ہے تو ہر قربانی اس کے لیے دینا یہ روا ہوتا ہے، پھر ہر قدم اٹھانا اس کی محبت میں جائز ہوتا ہے جو اس نے ہم سے طلب کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جانور ذبح کر دیا، آنکھ سے پٹی کھولی، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک اللہ کی طرف سے مینڈا جسے وہ ذبح کر چکے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر سامنے مسکرا رہے ہیں۔ کیا کہا؟ اللہ نے الفاظ استعمال کیا کیے، قد صدقت الرؤیا ونادیناہ ان یا ابراہیم۔ جب یہ قربانی عظیم قربانی دے چکے تو ہم نے آواز دیا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، جو ہمارے نیک بندے ہوتے ہیں ہم ان کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ جب آپ اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں تو پھر اللہ بھی آپ کے لیے کرتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ میں 2 قدم آؤں گا، تم چل کر آؤ میری رحمتیں دوڑ کر تمہاری طرف آئیں گی۔ اللہ کے نیک بندے بن کر تو دیکھو، اللہ کے محسن بن کر تو دیکھو، اللہ کے مخلص بن کر تو دیکھو، اللہ تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو کیا اعزاز ملے، اللہ فرماتا انی جاعلک للناس اماما، قیامت تک کے لیے امامت کا سلسلہ ہم نے آپ میں جاری رکھ دیا۔ اس کے بعد جتنے نبی آئیں گے وہ ساری آپ کی آل سے ہوں گے، اور کائنات میں سب سے عظیم شخصیت، انبیاء میں سب سے عظیم شخصیت محمد الرسول اللہ سید ولد آدم سید الانبیاء امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، وہ بھی آپ ہی کی آل میں سے ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہوگا؟ لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ قیمتی سرمایہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ہمیشہ دین کی آبیاری کرتے رہیں۔ یہ قربانی دین کی سربلندی کے لیے، یہ قربانی اللہ کی محبت کے لیے، یہ قربانی توحید کے علم کو بلند کرنے کے لیے، اس کا جذبہ دل میں ہونا چاہیے۔ آپ دین کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے دنیا داری میں، دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، صبح بھی دکان، رات کو بھی دکان، صبح بھی کاروبار، رات کو بھی کاروبار، اوور ٹائم لگا کر دنیا دنیا دنیا۔ دین کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کون سی آپ
آپ کی قربانی ہے جو یاد رکھی جائے کہ اس بندے نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، توحید کی سربلندی کے لیے یہ بھی کام کیا، یہ بھی کام کیا، یہ بھی کام کیا. اس کی بابرکت زندگی ہے، اس کی زندگی میں یہ قربانیاں ہیں. قربانیاں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہیں، قربانیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہیں، صحابہ نے دی ہیں دین کی خدمت میں. ہم تو صرف ایک جانور کی قربانی دے کر وہ بھی ریاکار بننا چاہتے ہیں، شہرت کا طالب بننا چاہتے ہیں. فیس بک اور یوٹیوب پر جب تک لائک نہ ملے ہم سمجھتے ہیں ہماری قربانی قبول نہیں ہوئی، ہمارا حج نہیں ہوا، ہماری قربانی نہیں ہوئی. جبکہ عبادت کا فلسفہ اخلاص ہے، عبادت کا فلسفہ جوانی کی عبادت ہے، عبادت کا فلسفہ عبادت کرنے والا بے عیب ہو. عبادت کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ اپنا قیمتی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہمہ وقت جذبہ پیدا کریں. اور ایک اور یہ توحید کا عملی اظہار ہے دنیا کے اندر. مشرکین مکہ کے مقابلے میں وہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتے تھے، لات اور عزا اور منات کی محبت میں جانور ذبح کرتے تھے. آج بھی مشرکین پاکستان درباروں پر بیٹھے ہوئے جہاں جانور ذبح ہوتے ہیں، جہاں کھانے تقسیم ہوتے ہیں، جہاں پانی تقسیم ہوتے ہیں، وہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے، جو مر چکا، جو دفن ہو چکا، اس کے تقرب کے لیے، اس کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اے مسلمانوں، ان جانوروں کو جو اللہ نے پیدا کیا، یہ چیزیں جس کے تم مالک ہو، اس کا مالک بھی اللہ ہے. اسے صرف ایک اللہ کے نام پر ذبح کر کے چھری چلا کر اللہ سے یہ عہد کرو جانور تیرا ہے، یہ تیرے تقرب کے لیے ذبح ہوگا، چیز تیری ہے، تیرے تقرب کے لیے ہم اس کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کے تقرب کے لیے اس کو روا رکھنا حرام ہے، شرک ہے، اور ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں. یہ ہے اس ذبیحے کا ایک فلسفہ جو اللہ نے اس قربانی میں رکھا ہے. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر لعنت کی گئی ہے. ایک وہ شخص ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے. دوسرا وہ شخص ہے جو زمین کے نشانات کو مٹا کر قبضہ کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے. تیسرا وہ شخص جو اپنے گھر میں بدعتی کو یا بدعت کو رواج دیتا ہے، پناہ دیتا ہے، تحفظ دیتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے. اور چوتھا وہ شخص ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اس جانور کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے، غیر اللہ کی نظر و نیاز کے لیے ذبح کرتا ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. یہ جانور اللہ کا اور تقرب کسی اور کا حاصل کیا جا رہا ہے. جانور کے ذبیحے کے ساتھ ہم جو الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھی مقصد صرف ایک توحید کا نعرہ بلند کرنا ہے، اور وہ یہ ہے اے اللہ، قولی عبادت ہو یا فعلی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو، ہر قسم کی عبادت تیری ذات کے ساتھ خاص ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں. اگر یہ شراکت ذات میں، صفات میں، عبادت میں وہ قولی، فعلی یا مالی ہو، کسی اور کا تصور رکھیں گے، کسی اور کو شریک کریں گے، یہ مشرک ہے. مشرکین مکہ کی طرف دار اسلام اس سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے حضرات گرامی، جب آپ قربانی کریں، اس فلسفے کو، اس برکت کو اگر سمیٹنا ہے تو خود جانور ذبح کیجئے. جو کسائی ہوتے ہیں، ایسا کسائی جس نے تعویذ ڈالا ہے، جس کے منہ میں پان ہے، کڑے اس نے ڈالے ہوئے ہیں، وہ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے جانور کو ذبح کرے گا، وہ اپنے کردار سے بتا رہا ہے کہ میں مشرک ہوں. تو آپ کا یہ ذبیحہ توحید کا نعرہ بلند کیسے کر سکتا ہے؟ اگر آپ نمازی ہیں، آپ تہجد گزار ہیں، آپ نیک ہیں اور آپ موحد ہیں، تو یہ جانور ذبح کرنا آپ کا فریضہ ہے. آپ ذبح کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جانور ذبح کرتے تھے، صحابیات جانور خود ذبح کیا کرتی تھی. تو واحد بنیے، اور اس سے توحید کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دین کی قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. رب العالمین اس فلسفے کو ہمارے دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرما دے. قربانی سے اس کے قرب کو حاصل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما دے. جذبہ توحید پیدا فرما دے، اتباع سنت کا جذبہ پیدا فرما دے. اخلاص کے ساتھ اپنی چھوٹی چھوٹی عبادات کو اس رب العالمین کے ساتھ مختص کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما دے. وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.